إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وأقرضوا الله قرضا حسنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی افضلیت اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر قسم کا تصرف اور اختیار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، ایک لمبا سلسلہ آپ کے سامنے سیرت نبویہ پر، آپ کے سامنے مختلف گوشے نبی کی سیرت کے آئے اور اختتام تک مرحلہ پہنچا،
اور پچھلے جمعے کے اندر میں نے بات جہاں پہ ختم کی تھی وہ شہدائے اسلام اور شہدائے وطن کے تعلق سے ختم کی۔ اب آج جو میرا موضوع ہے وہ مساجد کی اہمیت، اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والوں کا کیا مقام ہے۔ چونکہ ذمہ داران مساجد کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ اس مسجد بلال کے تعلق سے جو اس کے پچھم جانب دیوار کا معاملہ ہے اس کی تعمیر کا بھی معاملہ درپیش ہے، اور اس میں ایک بڑی رقم درکار ہے۔ تو آپ کے ذہن کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ صدقہ و خیرات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا اہمیت ہے، لیکن جانکاری کے باوجود جب کوئی موقع آتا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں واقعات کے تناظر میں جب ان کو سمجھایا جائے تو ایک اور جذبہ اور پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میں نے یہ موضوع اختیار کیا، لیکن میری عادت ہے کہ پچھلے جمعے کے اندر جو بات میں ختم کرتا ہوں کہیں نہ کہیں سے اس کا رابطہ اگلے جمعے سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو بات میں نے ختم کی تھی انگریزوں کے ظلم و ستم پہ، اور اس مرحلے کو بھی میں جوڑوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی وضاحت کروں، میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ آپ کے سامنے اس کی اردو میں سلیس اردو میں وضاحت کر دوں۔ پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، لمبی آیت ہے لیکن میرے موضوع سے تعلق اتنا ہی ٹکڑا رکھتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی مساجد کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی مسجد کی تعمیر کا ترجمہ سبھی مفسرین نے کیا، لیکن تعمیر مساجد میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں بحیثیت خطیب یہ میں آپ کے سامنے وضاحت کروں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس مسجد کی تعمیر سے مراد، اور دوسرا معنی یہ ہوا کہ مسجد بن کے تیار ہو جائے تو اپنے سجدوں سے، اپنے ذکر و اذکار سے، اپنے تلاوت کی عادات سے اس کو آباد کیا جائے۔ مسجد کی آباد کاری بھی تعمیر مساجد میں شامل۔ اور تیسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہوا کہ اگر مسجد کی توسیع کی ضرورت پڑے، اس کی تعمیر میں کچھ حصے پر کام کرنے کی ضرورت پڑے، مسجد کے انتظام و انصرام کی ضرورت پڑے، اس میں بھی انسان مالی تعاون جو پیش کرتا ہے، یہ بھی مسجد کی تعمیر میں ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا۔ اور دلیل کے طور پہ میں آپ کے سامنے بات رکھوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جب تعمیر کی تو اس کے جو تھمب تھے آپ کو معلوم ہے کہ وہ کھجور کے تھے۔ پرائمری میں پڑھنے والا بچہ بھی مسجد نبوی کی تاریخ جانتا ہے۔ جو چھت اس کے اوپر لادا گیا وہ کھجور کے پتوں ہی کے تھے، اور جب بارش ہوتی تھی تو اس کے قطرات زمین پہ گرتے تھے، فرش کچا تھا، گارا بن جاتا تھا، مصلیان کی ناک میں وہ گارے پانی کی شکل میں گھسنے لگتے تھے۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ آج دنیا کی بڑی بڑی مساجد میں دوسرے نمبر پہ یہ مسجد آتی ہے، وہی چھوٹی سی مسجد جو نبی نے تعمیر کی تھی۔ دنیا کے اندر جو مساجد کی جب آپ لسٹ دیکھیں گے تو سب سے بڑی مسجد شاید قرطبہ کے اندر ہے، دوسرے نمبر پر اس وقت کی تحقیق کے مطابق مسجد نبوی کا نام آتا ہے۔ جو مسجد چھوٹی سی نبی اکرم نے اور کچی بنائی تھی، آج توسیع ہو کر کے بڑھ کر کے وہ اتنی بڑی ہو گئی کہ اس میں کئی لاکھ آدمی ایک بار میں سما جاتے ہیں، اور اس کی لمبی تفصیل میں انشاءاللہ جب حج کا موقع آئے گا تو مکے اور مدینہ کی فضیلت کے تحت میں بیان کروں گا پوری ہسٹری اور اس کی تاریخ اور اس کے اندر اس وقت کیا کیا نظام ہے۔ تو توسیع کا مرحلہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے اعلان کیا کہ اس مسجد کی توسیع کی ضرورت ہے، اس میں نمازیوں کے لیے جگہ تنگ ہو رہی، اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اور یہی حدیث جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، یہ الگ الفاظ ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا کہ من بنا بیتن للہ، من بنا مسجدن للہ یبتغی بہ وجہ اللہ بیتن لہو فی الجنہ، یہ اور معتبر اور مستند حدیث کے ذریعے یہ الفاظ ثابت ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے کہ کچھ لوگ مسجدوں میں یا دینی کام میں حصہ لیتے ہیں اپنے نام و نمود کے لیے بھی، اپنا نام کمانے کے لیے بھی،
اس لیے یہاں پر نبی نے وضاحت کر دی کہ اللہ کی رضا کے لیے جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے یا اس میں حصہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک مقام بناتا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی جو اپنے مال کے ذریعے سے سخاوت میں مدینے کے اندر مشہور تھے، انہوں نے جب یہ بشارت سنی تو فوراً کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس توسیع کے اندر جتنا بھی پیسہ لگے گا وہ پیسہ میں لگاؤں گا، اور یہ جنت کے اندر جو بشارت آپ نے دی ہے کہ گھر کی، وہ گھر مجھے چاہیے۔ آج ہماری بھی خواہش ہوتی ہے، ہمارے اللہ رب العالمین اگر ہمیں مال و دولت سے نوازے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لکھنؤ میں ایک فلیٹ ہمارا ہو جائے، دلی میں ایک فلیٹ ہمارا ہو جائے، بمبئی کے اندر ایک فلیٹ ہمارا ہو جائے، بڑے بڑے شہروں میں، یہاں تک کہ دبئی تک میں بھی فلیٹ کی خواہش کرتے ہیں، اور جن کے بس میں ہوتا ہے وہ ان شہروں میں فلیٹ لے بھی چکے ہیں اور دبئی تک وہ خواب دیکھے ہوئے۔ مگر ایک مومن کی حیثیت سے جس کے سامنے آخرت کا تصور ہے، یہ دنیا جس کے سامنے ایک عارضی مرحلہ ہے، اور ابدی اور لازوال زندگی ہمیں آخرت میں ملنے والی ہے، اور سب سے بڑا انعام اللہ کا جنت کی شکل میں جو ہم جس کے خواہش مند ہوتے ہیں، اس جنت کے اندر ہمیں فلیٹ مل جائے، اس کی خواہش ایک مومن کو کرنا چاہیے۔ اور حضرت عثمان غنی نے اس کی نظیر پیش کی، فوراً کھڑے ہو کر کے اس کی توسیع کے لیے اپنی دولت خرچ کر دی، اور پہلی توسیع کے اندر پورا پیسہ حضرت عثمان غنی کا لگا تھا۔ پہلے مرحلے میں جب مسجد نبی کی توسیع ہوئی، بعد میں بہت سارے لوگوں نے اس میں پیسے لگائے، مگر پہلی مرتبہ توسیع ہوئی تو مکمل پیسہ اس کی توسیع کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لگا، اور جنت کے اندر جو بیت اور جو گھر کا اللہ کے نبی نے ان کو بشارت دے دی، اس کے وہ مستحق ہو گئے۔ اب آئیے، جو میں نے بات کی تھی کہ انگریزوں پہ بات ختم کی تھی، اس پہ ایک جب میں نے پہلے ذہن بنا لیا کہ اس جمعے کو مجھے اس موضوع پہ بات کرنی ہے، تو میں نے گوگل پہ اور مختلف کتابوں کے ذریعے سے تاریخ پڑھی مساجد کی۔ پڑھتے پڑھتے مساجد کی سیرت میں ایک جنوبی افریقہ کے اندر کیپ ٹاؤن، آپ لوگ جانتے ہیں جو کرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو اور اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہ ایک جزیرے کی شکل تھی۔ ملیشیا میں انگریزوں نے قبضہ کیا، وہاں کے لوگ ان سے مجاہدانہ انداز میں مقابلہ کیا، ملایا بھی اس کو کہتے ہیں ملیشیا کو، لیکن وہ ہار گئے اور انگریزوں نے ان کو غلام بنا کر سزا کے طور پر کیپ ٹاؤن کے اندر قید کر دیا، بیڑیوں میں جکڑ کر کے، اور ان کے ظلم کی داستان لکھی ہوئی ہے کہ ان کو نماز بھی نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا، نماز کی بھی اجازت نہیں تھی، اور دن بھر وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے۔ رات کے وقت جب یہ انگریز سوتے تھے جو ان کے اوپر مسلط کیے جاتے تھے ان کی نگرانی میں، تو جب ان کو تھوڑی دیر کے لیے وہ رات کی تاریکی میں ان کو کھول دیا جاتا تھا کہ جا کے اپنے اپنے بیرک میں یہ سو لیں۔ اس رات کی تاریکی میں جب یہ آزاد کر دیے جاتے تھے تو اپنے بیرک میں سونے کے لیے نہیں جاتے تھے، بلکہ وہیں قریب میں ایک پہاڑی تھی، اس کے اوپر جا کر کے یہ لوگ دن بھر کی چھوٹی ہوئی نمازوں کو اسی تاریکی میں ادا کرتے تھے، اور اس طریقے سے یہ مرحلہ ان کا چلتا رہا، اور یہ اپنے آرام کو تج کر کے جا کر کے باقی نمازوں کو جو دن بھر کی چھوٹی ہوتی تھی سب نمازوں کو قضا کے ساتھ وہاں پہ پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ۔ اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، ان وقت کو لوگوں کے درمیان بدلتا رہتا ہے۔ اسی تحت ڈچ قوم کے لوگوں نے وہاں پر حملہ کیا اور انگریزوں سے ان کا سخت نبرد آزمائی ہوئی اور مقابلہ ہوا، انگریز پسپا ہونے لگے اور ڈچ کا وہاں پہ غلبہ ہونے لگا، اور انگریزوں کو یہ تجربہ ہوا تھا ملیشیا سے جنگ کے دوران کہ یہ لوگ بڑے لڑاکو اور جنگجو ہیں، لہٰذا جو ان کے یہاں مقید افراد تھے جو رات کی تاریکی میں نمازیں ادا کرتے تھے، ان سے کہا کہ اگر ہم تمہیں آزاد کر دیں تو کیا تم ہماری طرف سے لڑ کر کے ان کو بھگا سکتے ہو؟ ان لوگوں نے ایمانی جوش کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ بالکل، ہم اگر آپ ہمیں چھوڑ دیں تو ہم تمہارے دفاع میں ان سے مقابلہ کریں گے، مگر شرط ہماری ایک ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا یہ شرط یہ ہے کہ ہمارے عبادت کے لیے تم ہمیں اجازت دو گے اور ہمارے لیے ایک عبادت خانہ بناؤ گے۔ ہم اور آپ ہوتے اگر تو ہم کیا مانگتے کہ ہمیں رہا کر دو بدلے میں اور ہم جا کر کے اپنے بیوی بچوں میں رہ لیں، یا دنیا کی کوئی نعمت مانگ لیتے اور اس شہر میں اپنے لیے رہنے کے لیے گھروں کا بھی مطالبہ کرنے کے لیے کچھ بھی دنیاوی خواہش ہم ظاہر کرتے۔ مگر ان مجاہدین نے کیا مطالبہ کیا؟ ہم جان ہتھیلی پر رکھ کر تمہارے لیے لڑیں گے، تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارے اس مقبوضہ ملک کی حفاظت کریں گے، بدلے میں ہمیں چاہیے جیتنے پر اور تمہاری سرخروئی اگر تمہیں مل جائے، فتح ہو جائے تو ہمارے لیے ایک عبادت خانہ بنا دینا جہاں ہم سکون سے نماز کو ادا کر سکیں۔ کیوں یہ مطالبہ کیا تھا؟
ان کو معلوم تھا یہ بشارت نبی کی زبان سے کہ جو اللہ کے لیے زمین پر گھر تعمیر کرتا ہے اس کا اتنا بڑا درجہ ہے، جو اس کو آباد کرے اس کا کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ تو اس تناظر میں ان لوگوں نے جنگ لڑی اور ڈچ قوم کو بھگایا، اور وعدے کے مطابق انگریزوں نے کیپ ٹاؤن میں وہ مسجد بنا کے دی۔ آج بھی وہ مسجد موجود ہے، اور وہاں جا کر کے آنکھوں سے دیکھ کر آنے والے علماء کی تحریر میں نے پڑھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت کوئی ایسا آلہ نہیں تھا جس سے قبلے کی سمت کا اچھی طریقے سے متعین ہو جائے، تو اندازے سے جو انہوں نے بنیاد رکھی، دیوار بنائی، تو وہ تھوڑا سا قبلے کے اس رخ پہ ہونی چاہیے مسجد، لیکن وہ مسجد ایسے ترچھے ہو گئی، ادھر کا رخ بن گیا۔ اب اس میں وہ نشانی کے طور پہ وہ مسجد کی وہی بنیاد آج بھی موجود ہے، مگر جو چٹائیاں بچھائی جاتی ہیں اندر، وہ اس اعتبار سے بچھائی جاتی ہیں کہ قبلے کا صحیح رخ ہو جائے۔ اب میں نے آپ کے سامنے ایک نظیر پیش کر دی، انگریزوں پہ بات ختم کی تھی، وہاں سے ایک نظیر میں نے لے لی، ان کے ستائے ہوئے لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا تو اس مسجد کا کیا، اس کی آبادکاری کا کیا، اور ہمیں ایک درس دیا کہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے سب سے زیادہ اہمیت ہمیں مسجد کو اور اس کے متعلقات معاملات کو دینا چاہیے۔ اور دوسری مثال میں بیان کر دوں آپ کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مسجد دو روایت ہے اور دونوں صحیح روایت ہے۔ ایک روایت ہے کہ ایک کالی کلوٹی عورت مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، اور ایک روایت ہے کہ ایک کالے سیاہ فام آدمی تھے جو مسجد میں جھاڑو لگاتے تھے، اور اتفاق سے ان کا انتقال ہو گیا، اور ہم اپنی نظر میں آدمی ہی کو لے لیتے ہیں۔ ان کا انتقال ہو گیا اور رات کی تاریکی میں صحابہ کرام نے ان کو دفن بھی کر دیا، اور ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، اور کئی دن ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ آدمی نظر نہیں آتا جو مسجد میں صفائی کا کام کرتا تھا، مسجد کی صفائی ستھرائی کا انتظام کرتا تھا، مسجد میں جھاڑو لگاتا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا وہ رات کی تاریکی میں اس کا انتقال ہوا اور ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے اس کی تدفین کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دلونی علی قبرہ، مجھے دکھلاؤ کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ صحابہ کرام آپ کو لے کے گئے اور قبر دکھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کھڑے ہو کر کے اس کی جنازہ پڑھی۔ یہ پہلا مرحلہ تھا، اس سے پہلے اب یہ مسئلہ صحابہ کے سامنے نہیں آیا تھا۔ میت سامنے رکھی ہو اور پھر جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور اس سے پہلے سیرت میں آپ کے سامنے بات آ چکی ہے غائبانہ جنازہ کی۔ حبشہ کا جو غلام تھا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا حبشی، جہاں پر پہلی ہجرت ہوئی تھی اور ان کا انتقال ہوا، تو غائبانہ طور پہ اللہ کے نبی نے مدینے کے اندر ان کا جنازہ پڑھا تھا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ سب سے پہلا یہ وہ شخص تھا جس نے صحابہ کی حمایت میں آواز بلند کی تھی اور کہا تھا جو صحابہ کو گالی دے گا اس کی کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ صحابہ کی حمایت میں پہلا لفظ بولنے والے کو یہ انعام ملا کہ اللہ کے نبی نے اس کی جنازہ غائبانہ پڑھائی۔ اور یہ آج دوسرا مرحلہ تھا کہ اگر کسی کی تدفین ہو جائے، اور آج ہماری یہ عادت ہے کہ میت ہو جائے تو حکم ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی دفن کر دو۔ آج ہم انتظار کرتے ہیں کہ بمبئی سے فلاں آ جائیں اور بنگلور سے فلاں آ جائیں، یہاں تک کہ سعودی سے بھی فلاں آ جائیں، تب ہم ان کی تدفین کریں گے، اور میت کو 12 گھنٹہ سے لے کر کے 24 گھنٹہ اور 2 دن تک ہم روک دیتے ہیں۔ یہ حدیث کے سراسر خلاف، کسی کا انتظار کرنے کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں بشارت ہے کہ 40 موحد مسلمان کسی کے جنازے میں شریک ہو جائیں تو اس کے جنتی ہونے کے لیے گارنٹی۔ 40 آدمی صحابہ کے دوران کیسے ہوتے تھے؟ اتنا اعلان نہیں ہوتا تھا، اتنا شور شرابہ نہیں ہوتا تھا کسی کے انتقال کا کہ بڑی بھیڑ ہو جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں۔ اس آدمی کے اخلاق اور اس کے کردار کی بنا پر یہ 40 آدمی جمع ہوتے تھے۔ بڑا نیک آدمی تھا، بڑا صاحب اخلاق آدمی تھا، بڑا دیندار آدمی تھا، اس طریقے سے اس کے انتقال پر اس کی خبر آنن فانن میں پھیل جاتی، اور 40 آدمی بمشکل کسی کے جنازے میں ہو پاتے تھے۔ اور آج ہمارے یہاں ایک لمبی بھیڑ ہوتی ہے، اور یہ صرف اعلانات کی بات، اور کچھ معاشرے میں دکھانے کے لیے بھی اگر میں اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا تو میرے میں فلاں نہیں ہوگا، ان نظریات سے بھی لوگ شریک ہوتے ہیں۔ کردار کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ ان لوگوں نے اس شخص کو یہ سمجھ کر کے کہ یہ مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے، حقیر سمجھ کر کے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا، اور لے جا کر کے رات کی تاریکی میں ان کو دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ان کے قبر پر کھڑے ہو کر کے دوبارہ جنازہ پڑھ کے ایک مسئلہ بھی ہمیں بتایا کہ اگر آپ بعد میں کہیں پہنچے تو آپ جا کر کے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی نے اس کو اتنی اہمیت دی، اس کی قبر
پر جا کر اس کی جنازہ غائبانہ پڑھ کر کے یہ بتلایا کہ مسجد کی صفائی کرنے والے تمہاری نظر میں حقیر ہو سکتے ہیں، مگر اللہ، اس کے رسول اور اسلام کی نظر میں اس کی اتنی عظمت ہے کہ یہ سید الانبیاء اس کی قبر پر جا کر کے جنازہ پڑھتا ہے اور لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے جو مسجد کی صفائی پر لگے، جس کو تم چپراسی سمجھتے ہو، اس کا کیا مقام ہے اسلام کی نظر۔ لہٰذا ہمیں چاہیے، آج جب میں مسجد میں گھسا، میں نے دیکھا چند نوجوان بچوں کو مسجد کو دھلا اور آخری مرحلے میں تھے، وضو خانے پہ صفائی کر رہے، اور میں نے ذہن پہلے سے بنایا تھا کہ میں سامنے یہ بات رکھوں گا کہ ہمیں مسجد سے اتنا تعلق رکھنا چاہیے کہ جیسے ہمارے ہاں کارڈ آتا ہے شادیوں میں گھروں بھر کا، ایسے ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت گارجین اپنے بچوں کو لے کر کے مہینے میں ایک بار آئیں اور مسجد کی صفائی ستھرائی کر کے چلے جائیں۔ اپنے بچوں کو لے کر کے، ایک والد پورا اپنے بچوں کو لے کر کے آئے کہ اس ہفتے میں اپنے بچوں کو لے کر کے مسجد کی صفائی کروں گا۔ اس طریقے کا ایک ماحول ہمارے محلے میں بنے تو چپراسی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اور ایک چپراسی کی مثال دے کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امت کے ثواب میرے اوپر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ میں نے مسجد سے ایک تنکا بھی اٹھا کر کے صفائی کی نیت سے باہر پھینکنے والے کے اجر کو بھی میں نے دیکھا۔ یہ فضیلت ہے ان لوگوں کی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اس طریقے کا جب بیان دیا تو صحابہ کرام نے خرچ کی اپنے اندر عادت ڈالی، اور بات سامنے میں آیت کریمہ پڑھا تھا میں نے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ آخری خواہش کیا ہوگی؟ جب فرشتے بندے کی روح نکالنے لگتے ہیں اور دنیا کی رنگینیوں میں پھنسا ہوا انسان ہے تو آخری تمنا اس کی کیا ہوتی ہے؟ اس آیت کے اندر جو اکثر جمعے کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ جب روح نکالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے اور جب بندے کو لگتا ہے کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں، اب میری روح نکال لی جائے گی، تو اس کے اندر ایک خیال، ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اے کاش کی پروردگار عالم مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتا تو میں بھی صدقہ کر لیتا اور میں نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش کہ اللہ رب العالمین تھوڑی سی مہلت دے دیتا، لأصدق، تو میں خرچ کر لیتا، صدقہ کر لیتا، اللہ کی راہ میں خرچ کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوں میں میرا شمار ہو جاتا۔ سکرات الموت جسے ہم کہتے ہیں، موت کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر حدیثوں میں آتا کہ پسینے سے آپ سرابور تھے، بار بار پسینے پیشانی سے پوچھا جاتا تھا، حضرت عائشہ کی گود میں آپ لیٹے ہوئے تھے، وہ بھی صاف کرتی تھیں، آپ بھی اپنے پیشانی کو پوچھتے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں بیٹھی ہوئی تھیں اور اپنے والد کی اس تکلیف کو دیکھ کر کے وزار و کتار روتی تھیں۔ اللہ کے نبی کہتے تھے، بیٹی مت رو، آج کے بعد تیرے بابا پہ، آج کے بعد تیرے باپ پہ کبھی ایسی تکلیف نہیں آئے گی۔ سید الانبیاء کا یہ عالم تھا، عام انسانوں کا کیا عالم ہوگا؟ یہ آخری مرحلہ ہے جو ایسے وقت میں یہاں سے یہ پتہ چلا کہ انسان کے اوپر سے بلاؤں کو ٹالنے میں سب سے بڑا کردار اگر کسی چیز کا ہے تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کی ہوئی دولت کا۔ نہ نماز کا اتنا بڑا کردار ہے، نہ روزے کا اتنا بڑا کردار ہے، نہ حج کا اتنا بڑا کردار ہے۔ جو کردار ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اور اسی لیے الحمدللہ معاشرے میں بہت سی جگہوں پہ یہ بھی دیکھا گیا کہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ آپریشن کے لیے کسی کو جانا، وہ پہلے کسی غریب فقیر کے یہاں کچھ پیسے بھیج دیتے ہیں۔ یہ عادت ہے معاشرے میں الحمدللہ، اللہ اس کو باقی رکھے۔ تو یہ صدقے کا کردار ہے۔ ایک آخری خطرناک مرحلے میں بندہ یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت ملے تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر لوں، اس سے میری سکرات موت میں، میری موت کے وقت سختی میں کچھ نرمی ہو جائے گی۔ تو دنیا کی ساری مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمیں صدقے کا بھی سہارا لینا چاہیے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، بہت بڑی بات اللہ نے کہی کہ اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دو۔ قرض کا محتاج وہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے کہا کہ میں غنی ہوں تم محتاج ہو؟ جس کی صفت ہی غنی ہے اور جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، پرائمری کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین کی اور ایک اللہ کے اندر جو صفات ہونی چاہیے، اور جب کسی سے سوال کیا جائے تمہارے اللہ کی کیا کیا خوبیاں ہیں، سب سے پہلے اللہ کی بے نیازی کی خوبی کو بیان کیا جاتا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ
الصمد۔ صمد کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا سے بیزار ہو، جو دنیا سے بے نیاز ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو صمد کہتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طریقے سے یہ ذہن دیا کہ آخری مرحلے میں سب سے بڑی سختی جسے سکرات موت کے نام سے جانا جاتا ہے، اس سے بڑی کوئی مصیبت کسی انسان پہ نہیں آ سکتی۔ اس وقت انسان یاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو، لہٰذا ہمیں خرچ کرنے کی اپنے اندر عادت ڈالنا چاہیے۔ تو اللہ نے آپ خرچ کریں گے، آپ کے انسانوں میں سے کسی کو فائدہ ہوگا، آپ کی مساجد و مدارس کی تعمیر میں وہ کام آئے گا، لیکن اللہ نے کہا کہ وہ تم نے اپنی ضرورت کے کام میں لگایا، مگر میں نے یہ مانا کہ تم نے مجھے قرض دیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا مِنْ أَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ لَتَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، جو بھی تم آگے بھیجتے ہو صدقہ خیرات کی شکل میں، انفاق کی شکل میں، اللہ کے ہاں بہتر سے بہتر شکل میں اس کو پاؤ۔ اور دیکھیے ایک بات اور آپ کے سامنے رکھ دی جائے کہ انسان کو اگر قرض دے اور اگر وہ 10,000 دے اور 12,000 اس سے مانگے تو اس کو شریعت میں سود کا نام دیا گیا اور اس کو حرام کہا گیا، اور سودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے جو سود کھاتا ہے۔ مگر اللہ اور مخلوق میں، خالق اور مخلوق میں یہ فرق ہے کہ اللہ رب العالمین آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 نیکی کا ثواب دیتا ہے۔ پوری آپ تاریخ پڑھیں گے، اللہ رب العالمین ہر چیز میں بڑھا کر کے اجر دیتا ہے۔ اور یہاں بھی آیت میں فرمایا کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ رب العالمین 700 سے لے کر کے 2700 گنا تک تمہاری نیت کے حساب سے اجر بڑھا کر کے دے گا۔ ہر جگہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جتنا تم کرو گے اس سے کہیں زیادہ بڑھا کر کے دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی شان اتنی بلند ہے کہ وہ بڑھا کر کے دے سکتا ہے، مگر انسانوں کے درمیان اللہ نے اس چیز کو منع کر دیا ہے کہ تم کسی کو قرض دو گے تو بڑھا کر کے اگر مانگو گے تو یہ اللہ کے ہاں معیوب بات ہو جائے گی، مگر اللہ کے ہاں یہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ بڑھا کر کے تم کو دے۔ 2 آیت ہو گئی، اور تیسری جگہ ایک اور آپ کا ذہن مبذول کر دوں۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پہلا پارہ کھولتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب، یہاں پر مومنوں کی صفات بیان کی گئی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت بیان کی گئی غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، دوسری صفت بیان کی گئی یہاں پر مومنوں کی نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تیسری صفت کیا آئی؟ جو کچھ اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ نے سب کو برابر تو عطا نہیں کیا ہے، کسی کو بہت مالدار بنایا، کسی کو معتدل قسم کا رکھا، کسی کو غریب بھی رکھا، اپنی اپنی حیثیت سے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو بھی خرچ کرتا ہے تو یہ قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کر دیا اور پھر بشارت کیا دی؟ ذالک، آخر میں وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ ھدی من ربہم وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ 2 بشارت ہے، ایک تو یہ کہ یہی راہ راست پر ہے، بہت بڑی بات ہے دنیا میں اللہ کسی کی گارنٹی لے لے کہ یہ ہدایت پر ہے، اور دوسری ہدایت مفلحون، یہی کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے۔ اب 3 صفت میں سے ایک صفت یہ کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا چندے کا، لوگ اپنے اپنے حیثیت سے لا کر کے پورا ڈھیر مسجد نبوی میں لگا دیا، ایک صحابی شرماتے ہوئے آئے اور تھوڑی سی کھجور سب سے اوپر ڈھیر پہ رکھ دی، اور وہ شرمندہ تھے کہ میرے اس 2 چند کھجوروں کی کیا وقت ہوگی ان بڑے بڑے چندے کے سامنے، مگر اللہ کے نبی نے انہی صحابی کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کی کہ ان صدقہ خیرات میں اور ہر نیکی کے کام میں اللہ کے ہاں نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر کسی نے 2 لاکھ بھی خرچ کیا، ریاکاری اگر اس کے اندر مقصود تھی، اور کسی نے 2 کھجور بھی خرچ کی، 2 روپے بھی خرچ کیے، 2 آنے بھی خرچ کیے، اس کی نیت اللہ کی رضا تھی تو اس 2 لاکھ پہ یہ 2 روپیہ بھاری ہو جائے گا اس کی نیت کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اپنی استطاعت کے اعتبار سے اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ تو حضرات گرامی، یہ آپ کے ذہن کو مائل کرنے کے لیے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا،
اور بے شمار سخاوت کے واقعات ہیں، سب کو مختصر سے وقت میں نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال آپ کے ذہن کو یہ سامنے رکھ کر کے ایک اسکیم جو بریلی کے اندر ہم لوگوں نے موقع آیا تھا تعمیر مساجد کا، وہ سامنے رکھا تھا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس دن تعمیری کام شروع ہو اسی دن مائک لگا دیا جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے اور لوگ آتے ہیں اور بر وقت چندہ دیتے ہیں، خواتین کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج ہمیں تقریر کے ذریعے سے یا محلے میں پہلے سے بھی معلوم ہوگا کہ کام ہونا ہے تعمیری۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جتنے لوگ اس مسجد میں آتے ہیں جمعہ کو، بحیثیت گارجین ہر گھر سے 100 روپیہ لے کر کے ہر شخص یہاں پر آئے اسی تعمیری نیت سے۔ اس طریقے سے وہاں پہ کیا گیا تھا اور ہر جمعہ کو 20 سے 25 ہزار تک روپے ہر جمعے کو آتے تھے، اور اسی میں امام کی تنخواہ کا بھی مسئلہ حل ہوتا تھا، مؤذن کا بھی حل ہوتا تھا، جو صفائی کے لیے 4000 پہ رکھا گیا تھا اس کا بھی حل ہوتا تھا، اور تعمیری کام کا۔ تو ہر گھر سے 100 روپیہ آنا چاہیے، اور جو آپ 2 روپیہ 1 روپیہ لے کر کے ہر جمعے کو آتے ہیں اپنے بچے کو دیتے ہیں کہ تم مسجد میں رکھ کے آنا، یہ عادت آپ باقی رکھیے۔ لیکن آج آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہاں مسجد کے پچھم جانب دیوار کا کام ہونا ہے، تو اب آگے جمعے سے اور ہو سکے تو آج ہی سے جو لے کے آئے ہیں وہ شروع کر دیں یا گھر جا کر کے بھیجوا دیں۔ ہر گھر سے 100 روپے آنا چاہیے جتنے لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اور جو ان کی بحیثیت گارجین آنا چاہیے، اور جو لڑکے ان کے برسر اقتدار ہیں، کوئی دکان سے جڑا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹری پیشہ ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، وہ لڑکا ان کا بحیثیت گارجین 100 روپیہ گھر سے آ گیا۔ اور جو لڑکے برسر اقتدار ہیں وہ اپنی جیب سے بھی کچھ دینا چاہتے ہیں تو بڑی رقم میں وہ ہر جمعے کو دھیرے دھیرے دیتے رہیں، اور جس دن تعمیری کام ہونے تک کئی ماہ گزر جائیں گے تو ایک بڑا چندہ ہمارے درمیان اس طریقے سے جمع ہو جائے گا، اور جس دن کام شروع ہوگا اس دن انشاءاللہ اعلانات ہوں گے، عصر سے لے کے مغرب تک خواتین کا بھی انتظام ہو جائے گا، فوراً بھی بہت سارے پیسے آ جائیں گے۔ لیکن آج سے ہر جمعے کو ہر گھر سے ہم لوگ پڑھنے آتے ہیں 100 روپیہ گارجین کی حیثیت سے، باقی جو سلسلہ جو ہر جمعے کو ہے وہ اپنا 2 روپے سے لے کر کے 10 روپے تک وہ باقی رکھیں۔ یہ طریقہ وہاں پہ اپنایا گیا تھا بریلی میں، الحمدللہ بہت اچھی رقم جمع ہو گئی، لوگوں پر بوجھ بھی نہیں ہوا، اور دھیرے دھیرے ایک بڑا پیسہ جمع ہو گیا اور مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں ثواب کی نیت سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو رغبت دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ دنیا میں ہم مسلمان جہاں جہاں پر بھی ہیں ہم سب کو مل جل کر رہنے اور ہمارے عقیدہ اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور بار الہ جو لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کا بندوبست فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، اور اللہ رب العالمین جب ہمیں تو موت دے تو ہماری روح جب ہمارے جسم سے پرواز کرے تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبان سے ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔